اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ ملحدین اور کفار کی طرف سے اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ پتھروں کی پوجا نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، اور خود اسلام میں بتوں اور پتھروں کی پوجا ہے۔ بھائی کہاں ہے اسلام میں پتھروں کی پوجا؟ تو ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور خانہ کعبہ وہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ بھی تو پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں اور ہمیں منع کر رہے ہیں کہ پتھروں کی پوجا نہ کرو۔ اس سوال کا جواب ہم تفصیل کے ساتھ دے چکے ہیں۔ دوسرا سوال ان کا یہ آتا ہے کہ آپ جا کر حجر اسود کو چومتے ہیں، اور حجر اسود کو چومنا یہ عبادت ہے، تو آپ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں۔ بس مرضی ہے، جو چاہے الزام لگا دے، ان کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا ہے کہ مسلمان بھی حجر اسود کو چومتے ہیں، تو لہٰذا حجر اسود کو چومنا یہ عبادت ہے، اور مسلمان خود بھی پتھروں کی پوجا کرتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں کہ پتھروں کی پوجا نہ کیا کرو۔ تو اول دیکھیں یہ کتنا بڑا گھناؤنا الزام ہے مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان جا کر حجر اسود کی پوجا کرتے ہیں اور مسلمان خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے، یہ آپ مسلمان سے پوچھیں کیا مسلمان خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ تو مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے ایک رخ ہے، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ سب کی عبادت ایک طرف ہو، رخ ایک طرف ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی جہت سے پاک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے، یا ادھر نہیں ہے یا ادھر نہیں ہے، نہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ موجود ہے۔ اب نماز پڑھتے تو کوئی نمازی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتا، کوئی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتا، کوئی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتا، کوئی ادھر رخ کر کے نماز پڑھتا، اپنی مرضی ہوتی، تو اس میں عبادت میں وہ اجتماعیت نہیں ہوتی جیسے اب ہو رہی ہے الحمدللہ۔ سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر، ایک یہ جہت ہے، جہت یہ ہے، باقی عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ آپ سے کوئی آتا ہے آپ کے گھر میں اور آپ سے پوچھتا ہے کہ جی قبلہ کس طرف ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ الماری کی طرف ہے، یہ جو سامنے الماری رکھی ہوئی ہے آپ اسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ الماری کی عبادت کریں، بلکہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہت قبلہ اس طرف ہے اور عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تاکہ یہ شبہ ہی پیدا نہ ہو۔ فرمایا اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس گھر کی عبادت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ہاں چاہے کوئی کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، لیکن وہ عبادت کا اہل نہیں بنتا، عبادت کے اہل ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ پھر عقلی طور پر آپ دیکھیں، ایک شخص پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے تو بیت اللہ تو نیچے آ رہا ہے، ایک شخص جہاز میں جا رہا ہے تو بیت اللہ تو نیچے زمین پر ہے، مگر پھر بھی وہ رخ اس طرف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی، ورنہ یہاں سے نماز درست نہ ہوتی۔ کسی کو جہت معلوم نہیں ہے، فرمایا وہ غور و فکر کر لے، جس طرف اس کو سمجھ آ جائے وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔
تو اگر یہ بات ہوتی کہ بیت اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تو پھر دوسری طرف رخ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے ہی بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر بیت اللہ کی عبادت ہوتی تو اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معبود کو سامنے رکھ کر عبادت کی جاتی ہے، معبود کے اندر گھس کے عبادت نہیں کی جاتی۔ بیت اللہ کی چھت پہ نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ کراہت کے ساتھ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ تو اگر بیت اللہ کی عبادت کرتے تو بیت اللہ کی چھت پہ عبادت نہ ہوتی، اس لیے کہ معبود کے اوپر کھڑے ہو کر عبادت نہیں کی جاتی۔ اور جہاں تک مسئلہ آتا ہے حجر اسود کا کہ آپ حجر اسود کی پوجا کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، تو یاد رکھیں چومنا عبادت نہیں ہے۔ اگر چومنا عبادت ہے تو آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، تو کیا آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ماں کے پیشانی پہ بوسہ لیتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، تو کیا ماں کی عبادت ہو گئی؟ تو اگر چومنا عبادت ہوتا تو پھر تو آپ سب کی عبادت کر رہے ہیں۔ بوسہ لینا عبادت ہوتا تو پھر یہ ہے کہ آپ تو سب کی عبادت کر رہے ہیں، پھر تو بیوی کی بھی عبادت ہو جائے گی۔ ماں باپ اور بزرگان اور بچے تو چھوڑے، پھر تو بیوی کی بھی عبادت ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے بچوں کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو چونکہ بچے کیا ہوتے ہیں خالی ذہن ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو ہم جا کے حجر اسود کو چومتے ہیں، تو جب ہم چومتے ہیں تو واقعی حجر اسود کی عبادت ہو گئی۔ تو بھائی کسی کو چومنا یہ عبادت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ تعظیم کے لیے ہو، کسی کو چومنا اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کو چومنا یہ محبت کے ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ جب اپنے بچوں کو چوم رہے تو آپ اس کی تعظیم نہیں کر رہے، اس لیے کوئی تو چھوٹا بچہ ہے۔ بیوی کی تعظیم نہیں کر رہے، یہ کس کے لیے؟ اظہار محبت کے لیے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں تو وہ بھی حجر اسود سے اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ حجر اسود کی ہم عبادت کر رہے ہیں؟ اور اس پر بڑی دلیل دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے حجر اسود پر پہنچے، اور حجر اسود پہ پہنچ کے انہوں نے حجر اسود کو بوسہ لیا، اور پھر سب کے سامنے حجر اسود کو مخاطب ہو کر کہہ رہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نہ کسی کے نفع کا مالک ہے نہ کسی کے نقصان کا مالک ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عمر تو بندے بھی ایسے ہی تھے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کے نفع کا مالک ہے نہ کسی کے نقصان کا مالک ہے۔ اگر میں نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا، لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا کہ وہ آپ کا بوسہ لے رہے ہیں، میں کبھی بھی تمہارا بوسہ نہ لیتا۔ کتنی بڑی بات کی۔ تو دیکھیں اگر یہ عبادت کی بات ہوتی تو حضرت عمر کبھی بھی ایسی بات نہ کرتے۔ ساتھ میں حکمت بھی بتا دی۔ اب ملحد دوسرا سوال پوچھتے ہیں نا کہ پھر آپ کو حجر اسود سے محبت کیوں ہے؟ ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھیں، ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، اور ہر سوال کا حق بھی نہیں ہے کہ وہ آپ سے پوچھا جائے۔ ہر سوال کا حق بھی نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سے وہ آپ کے مکان کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہے، معاملہ عدالت میں چلا گیا، وہ کہتا ہے یہ مکان میرا ہے، آپ کہتے ہیں یہ مکان میرا ہے۔ اب یہاں بنیادی طور پر کیا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ مکان آپ کا ہے۔ آپ نے ثابت کر لیا کہ یہ مکان آپ کا ہے، اب مکان آپ کا ہو گیا۔ اب اگلا بندہ کہتا ہے اچھا اگر یہ مکان آپ کا ہے تو بتاؤ اس کے اندر کیا کیا سامان ہے؟ تو بھئی وہ میرا مکان ہے، میں جانوں میرا سامان جانے، آپ کو سوال کا حق کس نے دیا ہے؟ وہ میرا مکان ہے، جو بھی میرا سامان ہوگا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مکان میرا ہے تو اب یہ سوال کرنا
کہ اس میں آپ کا سامان کیا کیا ہے، یہ فضول سوال ہے۔ جب یہ میرا سامان ہے تو ٹھیک ہے، اب یہ سوال کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ جب ہم نے آپ کو بتا دیا، یہ ہمارے ذمہ تھا کہ ہم آپ کو یہ بتا دیتے کہ ہم حجر اسود کی پوجا نہیں کرتے۔ اب یہ کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں وہ ہمارا میٹر ہے، آپ کو اس میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے، تو ہر سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چلے اس کے بھی ہم نے جواب دے دیا کہ ہم اس لیے اس کو جو چومتے ہیں کہ یہ ہمیں اس سے محبت ہے۔ اب کیوں محبت ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جواب نہیں ہے، جواب اس کا بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اللہ سب کو لے جائے مدینہ منورہ، اللہ سب کو روزے کی زیارت کرائے، اللہ سب کو حرمین کی زیارت کرائے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ جب کھڑے ہوتے ہیں اور سامنے احد کا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس پر میری نبی کی نظریں جمی ہوں گی۔ آپ غار ثور میں جاتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ ایک غار ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر میرے پیغمبر کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ آپ غار حرا میں جاتے ہیں، آپ کو جوتا پہن کر جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، یہاں میرے پیغمبر کے قدم لگے ہوئے تھے۔ جس جگہ میرے پیغمبر کی جوتیاں لگی ہوئی ہیں نا، ہم وہاں بھی اپنا جوتا نہیں رکھ سکتے، تو جس جگہ پیغمبر کے ہونٹ لگے ہوں گے اس کا کیا مقام ہوگا؟ جس پتھر پر پیغمبر کا لعاب لگا ہوا ہوگا اس پتھر سے ہمیں محبت نہیں ہوگی؟ پھر یہ جنت کا پتھر ہے، سفید تھا، گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا، تو یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے تو اتنی بات ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس پتھر کی نسبت ہے، اسے میرے پیغمبر نے چوما ہے، اس پر میرے پیغمبر کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں، ہم جب حجر اسود کو کئی دفعہ اللہ نے موقع دیا ہے، تو میں جب سر اندر کرتا ہوں نا تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ہونٹ اس پتھر پہ لگا رہے جہاں تیرے نبی کے ہونٹ لگے۔ یہ تو جس کو محبت ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے حجر اسود کیا ہے، عبادت نہیں ہے، حجر اسود سے محبت ہے۔ اب پھر یہ کہ تمہارے نبی نے کیوں محبت کی، اب دیکھیں گھستا جا رہا ہے نا، جیسے جیسے اب جوابات دیتے جائیں گے ویسے ویسے وہ، اور اب تمہارے نبی نے کیوں محبت کی، بھائی اس سے تمہارا کام کیا ہے؟ ہم ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، بس آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ ہم عبادت نہیں کر رہے، اتنا میرا اور آپ کا مسئلہ تھا۔ اب آگے کی تفصیلات سے آپ کو واسطہ کیا، یہ ہمارا اپنے مذہب کا معاملہ ہے، لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ جواب نہیں ہے، جواب ہے۔ اس پتھر کا تعلق جنت کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جگہ ساری کی ساری محترم ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ جو انوارات اور برکات یہاں آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کا بوسہ دیا۔ تو اول تو کوئی اعتراض والی بات ہے نہیں، یہ ہمارا اپنا مذہب ہے، تمہیں ہمارے مذہب میں مداخلت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن چلے آپ نے یہ الزام لگایا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم جا کر حجر اسود کی عبادت نہیں کر رہے، حجر اسود سے کچھ نہیں مانگ رہے، بلکہ ایک نسبت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس پتھر کو، اس لیے وہ پتھر بھی کیا ہو گیا ہمارے لیے محترم ہو گیا، اور ہم یہ ہے کہ اس سے اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جس طریقے سے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس سے محبت کا اظہار فرمایا تھا۔ اور تم لوگ جو کر رہے ہو، تم عبادت کر رہے ہو، تم انہی پتھروں سے مانگ رہے ہو، انہی سے اپنی حاجتیں کر رہے ہو، اسی کو تم نے معبود بنا رکھا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ پتھر بھی بیان کر رہا ہے،
یہ پنکھا بھی بیان کر رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور شے کسے کہتے ہیں؟ کل موجود ہوا شے، ہر موجود کو شے کہا جاتا ہے، ہر موجود پر شے کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ رومال کیسے تسبیح کر رہا ہے، یہ ٹوپی کیسی تسبیح کر رہی ہے، یہ پتھر کیسے تسبیح کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، درخت پتھر، سارے اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اور سورج جا کے 0 پوائنٹ پہ پہنچتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اور پھر وہاں سے جانے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اس کا جواب بھی ہم اپنی جگہ پر دے چکے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اول تو یہ ہے کہ ہر شے کا اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق ہے، ہم محسوس نہیں کرتے لیکن وہ ان کو احساس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ناخن ہے، آپ اسے کاٹتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن ہے جاندار۔ آپ اپنے بال کٹواتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے لیکن ہے جاندار، آپ کے بدن کا حصہ ہے، ان میں شعور ہے، وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی ہر شے کو اپنے رب کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ وہ شے اس تعلق کو سمجھ سکتا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کبھی کبھی اللہ ظاہر بھی فرما دیتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں پتھر چھپا لیے، نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتا دوں یا جو ہاتھ میں ہے یہ بتا دیں؟ اس نے کہا یہ کیسے بتائیں گے؟ تو اندر سے آواز آنے لگی، انا حجر انا حجر انا حجر، میں پتھر ہوں میں پتھر ہوں میں پتھر ہوں۔ اب بتائیے ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، خشک تنا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، جب آپ اور اس ممبر پر جب آپ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو وہ خشک تنا رو پڑا، اور اتنے زور زور سے رویا کہ سارے لوگوں نے اس کی آواز سنی۔ اب بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ نسبت ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آپ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ آپ کا نہ سمجھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہو نہیں رہا، وہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیسے ہو رہا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے آگے سجدہ کرنا، اللہ کی تسبیح اور عبادت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس خاص مقصد کے تحت وہ چل رہا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ یہ اپنی ڈیوٹی انجام دینا، یہی اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے تحت چل رہا ہے۔ اب ملحد تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ خود بخود چل رہا ہے، خود بخود نہیں، کسی نے ڈیوٹی لگائی ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے آپ ہر چیز کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ آپ کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، سورج کو اپنے ایک ڈیوٹی پہ لگایا، وہ چل رہا ہے، چاند کو لگایا وہ چل رہا ہے، ہواؤں کو لگایا وہ چل رہا ہے، وہ ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم سے آگے پیچھے نہیں ہو رہے، اسی کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ سجدے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سجدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے آگے جھک جائیں، یہ تو ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کی چمچگیری کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم تو فلاں کی عبادت کرتے ہو، تم تو فلاں کے آگے سجدہ کرتے ہو، حالانکہ وہ واقعی سجدہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اسی کے حکم کے مطابق چلتا ہے اور اس کی خواہش کے مطابق چلتا ہے۔ تو اسی طرح ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ہر شے اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، ہر شے اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، اور اللہ کی شان دے کے چمچگیری کی بات سے ایک بات یاد آئی۔ ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مسلسل یتملقنی، تملق کسے کہتے ہیں؟ چمچگیری کرنے کو۔ ہائے ہائے،
میرا بندہ، ہم کہتے ہیں مسلسل میری خوشامد کرتا ہے، اللہ پھر بھی قبول کر رہا ہے۔ کیا فرمایا کہ اگر تم عبادت کرو، دعا مانگو تو رو، اللہ کے آگے رو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اگر تمہیں رونا نہ آئے، فَتَبَاكُوا، رونے کی ایکٹنگ کر لیا کرو۔ تباکو کا معنی کیا ہے؟ رونے کی ایکٹنگ کر لیا کرو۔ دیکھیں ہمیں ایکٹنگ پر کتنا غصہ آتا ہے، ہمارے سامنے اگر کوئی ایکٹنگ کرے نا تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، یہ مکاری کر رہا ہے، یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو ایکٹنگ ہی کر لیا کرو۔ مجھے پتہ ہے کہ تم ایکٹنگ کر رہے ہو، لیکن مجھے تمہاری یہ ایکٹنگ بھی قبول ہے، مجھے یہ ایکٹنگ بھی تمہاری قابل قبول ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض وہ یہ کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، منکرات اور فحش کاموں سے نماز روکتی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، پھر نمازی کے گناہ پر تو سب کے نظریں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیچارہ دیندار آدمی ہے نا اور نمازی آدمی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی کوئی ایسی بات مجھے پتہ چلے کہ یہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے، اور پھر میں کہوں جی یہ خود تو ایسے کر رہا ہے اور ہمیں ایسے کہہ رہا ہے۔ دیندار آدمی پہ سب کی نظر ہوتی ہے۔ تبلیغی جماعت کا بیچارہ اگر کوئی ہے تو اس پہ ہماری نظر ہے، تھوڑا سا اگر وہ اوپر نیچے، او ہو قیامت آ گئی، اس نے تو خود یہ گناہ کر لیا۔ بھائی وہ بھی انسان ہے، مولوی صاحب بھی انسان ہے، امام صاحب بھی انسان ہے۔ جو شیطان آپ کے ساتھ ہے نا، ہمارے ساتھ اس کا استاد ہے۔ آپ کے ساتھ جو شیطان ہے نا، ہمارے ساتھ اس کا گرو ہے، گرو وہ کرتا ہے، وہ ہمیں بھی گمراہ کرے گا، اللہ حفاظت رکھے۔ وہ آپ کو بھی کرے گا، وہ دوسروں کو بھی کرے گا، وہ اپنی کوشش جاری رکھے گا۔ شیطان ہر کسی کے ساتھ لگا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو، کہتے ہیں کہ نماز عبادت سے گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز کے اندر یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے کہ یہ آپ کو گناہ سے روکے گی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ میں نے کوئی کام کروانا تھا اور میں نے کہا کہ بھائی جاؤ کسی آدمی کو بلاؤ، تو آدمی کسے کہتے ہیں؟ انسان کو، جو مرد ہو، جو انسان ہو اور مرد ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آدمی۔ آپ گئے اور ایک اپاہج بیچارے کو لے آئے، جو چل بھی نہیں سکتا، سارا کانپ رہا ہے، ہاتھ ٹیڑھے ہو رہے ہیں، وہ خود کو نہیں سنبھال سکتا۔ وہ کہتے جی میں یہ لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا جاؤ کسی آدمی کو بلاؤ جو میری گاڑی کو دھکا دے۔ آپ گئے اور اپاہج کو لے کے آ گئے۔ اب میں نے کس مقصد کے لیے بلایا تھا؟ جو گاڑی کو دھکا دے، اور آپ گئے اور اپاہج کو لے کے آ گئے۔ میں نے کس مقصد کے لیے بلایا تھا؟ کسی بندے کو بلاؤ جو مجھے گاڑی چلا کر سوراب گڑھ تک لے جائے۔ آپ گئے اور اپاہج کو لے کے آ گئے، تو اب میں کیا کہوں گا؟ بھائی یہ کس کو لے کے آؤ؟ یہ بیچارہ تو خود کو نہیں سنبھال سکتا، یہ میری کیا خدمت کرے گا؟ تو آپ آگے سے کہتے جی آپ نے کہا تھا آدمی کو بلاؤ، یہ آدمی نہیں ہے، کیا ہے؟ میں تو آدمی کو ہی لے کے آیا ہوں نا۔ تو جواب کیا ہوگا؟ آدمی کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مجھے گاڑی کو دھکا دے۔ یہ کیا دھکا دے گا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ آدمی کے بھی درجات ہیں، کوئی کامل ہے، کوئی ناقص ہے، کوئی انقص ہے۔ اب آپ اس کو لے کے آئے، وہ میرے کام کا نہیں ہے، تو میری گاڑی کو دھکا نہیں دے پائے گا، وہ گاڑی چلا نہیں پائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھو، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اب نماز کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ اب اگر وہ نماز بے حیائی سے نہیں روک رہی تو اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہے، آپ کی نماز میں کوئی گڑبڑ ہے۔
میں نے کہا جی آپ کسی بندے کو بلائیں جو فلاں کام کر سکے. آپ نے بندے کو بلایا, کام پہ لگا لیا, بھائی وہ کام نہیں ہو رہا, تو میں کیا سمجھوں گا کہ بندے میں کوئی کمزوری ہے. جب بندے میں کوئی کمزوری ہے تو وہ یہ کام نہیں کر پا رہا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ اس بندے میں کوئی کمزوری ہے اس لیے وہ دھکا نہیں لگا سکتا, وہ گاڑی نہیں چلا سکتا. تو جب نماز آپ کو بے حیائی سے نہ روک سکے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا فرمان نعوذ باللہ جھوٹا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز میں کوئی کمزوری ہے, اور اس کمزوری کی وجہ سے آپ کی نماز میں وہ طاقت اور پاور نہیں ہے. اب پچھلے دنوں ہمارے ہاں وہ خالد محمود صاحب آئے تھے جو عیسائیوں سے 17 رمضان کو عصر میں, کہ جو عیسائیت سے مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے کیا کہا, میں نے وہ پہلی نماز جو پڑھی ہے نا اس کی لذت آج تک نہیں بھولا ہوں. وہ میں نے پہلا روزہ جو رکھا ہے نا اس کی لذت آج تک نہیں بھولا ہوں. حالانکہ نہ اس کو وضو کے طریقے کا پتہ تھا نہ نماز کے طریقے کا پتہ تھا, بس لوگوں کو دیکھا وہ کیسے نماز پڑھ لیں. لیکن اس نماز میں جو اخلاص تھا نا, وہ کہتے وہ نماز مجھے دوبارہ نہیں ملی. حالانکہ اس کو نماز پڑھنی آتی ہی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں پڑھا ہے اس نے, صرف لوگوں کے ساتھ رکوع سجدہ کیا ہے, سلام پھیر دیا ہے, اور ابھی تو مسجد میں بھی نہیں پہنچے تھے, وضو بھی ابھی نہیں کیا تھا. تبلیغی جماعت والوں نے اس کو دعوت دی, وہ مسجد جانے لگے, ابھی مسجد کے دروازے کے باہر ہی تھے کہ اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھ لیا. ابھی تو نماز پڑھنے گئے بھی نہیں ہے, ابھی تو وہ باہر ہے, لیکن نماز کے ارادے نے اس کو کلمہ پڑھوا دیا. کتنے بڑے منکر سے روکا. تو اب بتائیے نماز میں اثر ہے یا نہیں ہے؟ نماز میں بہت بڑا اثر ہے. وہ ایک تبلیغی جماعت کے ساتھی نے ایک قصہ سنایا. وہ کہہ رہے تھے کہ جماعت ایک طرف گئی تھی, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. خیر وہ تبلیغی جماعت نہیں تھی, لیکن مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کسی علاقے میں گئے تھے. بہت بڑے عالم گزرے ہیں, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم گئے تو مسجد وہاں کتے پڑے ہوئے ہیں, جھاڑیاں ہیں, کتے پڑے ہوئے ہیں, کوئی عبادت کے لیے نہیں آتا. ہم نے معلومات کی بھائی مسجد بنائی ہے اور دیکھو اندر کتے سوئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ پتہ چلا کہ ادھر پیچھے ایک رئیس صاحب رہتے ہیں, چودھری صاحب, اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو سارے لوگ نماز پڑھ لیں گے. یہ گئے وہاں, گئے تو نشے میں پڑے ہوئے ہیں, شراب پیا ہوا ہے. یہ ان کے پاؤں کے پاس بیٹھے, پاؤں دبانے لگے. وہ جب ہوش میں آیا اپنے, کون ہو, کہاں سے آئے ہو, تم لوگ تو بڑے مقدس لوگ ہو, یہاں کیسے پہنچے؟ کہاں میں خانہ کا دروازہ غالب اور کہاں زاہد. بس اتنا جانتے ہیں کہ وہ جاتے تھے اور یہ نکلے کہ زاہد بھی میں خانے میں سے نکل آئے. اس نے کہا یہ کیا, میں خانے میں اتنے بڑے بزرگ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی, بزرگ تو ہمارے آپ ہیں, بزرگ تو ہمارے آپ ہیں, ہم تو ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں, آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. نرمی بہت بڑی چیز ہے. اب وہ ڈاکو کے پاؤں دبا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑی خوشی ہوئی, آپ ماشاءاللہ بڑے بزرگ آپ ہیں, ہمیں یہاں پتہ چلا, اللہ کی مہربانی ہوئی, آپ کی زیارت ہو گئی. اچھا جی آج یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا ہم نے سوچا تھا آپ کو مسجد لے جائیں. اس نے بتایا کہ میرے شادی کا اتنا عرصہ ہو گیا ہے, 8 سال یا 10 سال ہو گئے کہ میں نے شادی کی, آج تک میں نے اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھا. میرا سارا گزارا حرام پہ چل رہا ہے. میں کبھی غسل جنابت ہی نہیں کرتا, ناپاک آدمی ہوں, گندا آدمی ہوں. اس بندے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, اس بندے کا نام بھی بتاتے کہ یہ نام تھا اس کا. تو آپ مجھے مسجد لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, آپ آ جائیں.
انہوں نے کہا میں آؤں گا لیکن میں غسل نہیں کروں گا، میں غسل نہیں کروں گا، میں وضو نہیں کروں گا۔ حضرت نے کچھ دیر سوچا، فرمایا ٹھیک ہے، غسل بھی نہ کر وضو بھی نہ کر، آ جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ اور جب وہ چلے گئے، مولانا باہر نکلے تو تپتی ہوئی ریت پر گئے جہاں اوپر سے براہ راست دھوپ پڑ رہی ہے، سخت گرمی، اور مولانا اس تپتی ہوئی ریت پر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھی اور اس کے لیے دعا مانگی، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، اس میں کتے پڑے ہوئے ہیں، یہ ایک بندہ اگر نماز پڑھنا شروع کر دے تو سارے لوگ نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ مسجد کا راستہ دکھانا میرا کام ہے، ہدایت کا راستہ دکھانا تیرا کام ہے۔ اب اس نے کہا کہ جی میں جب نماز نکلا تو کہنے لگے ایک تو پہلی مرتبہ مسجد جا رہے ہو، وہ بھی بغیر وضو کے جا رہے ہو، چلو غسل کر لو، وضو کر لو، کپڑے تبدیل کر لو۔ غسل کیا، وضو کیا، کپڑے تبدیل کیے اور مسجد میں آیا۔ بس اس نے صرف وہ ایک نماز پڑھی ہے، اس کو کسی نے تقریر نہیں کی۔ کہتے اس کے بعد وہ شخص 40 سال تک زندہ رہا اور اس سے نہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی اور نہ کبھی اس کی تہجد فوت ہوئی ہے۔ تو بتائیے نماز کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ نماز روک رہی ہے، لیکن جو نماز روک نہیں رہی نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز میں کوئی خرابی ہے۔ گاڑی کا کام کیا ہے؟ چلنا، آپ کو چلانا، گھمانا۔ آپ گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی سٹارٹ کر رہے، گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ لوگ کہتے ہیں کہ گاڑی میں لوگ سفر کرتے ہیں اور بڑی تیزی سے آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتے، سارے لوگ جھوٹ بول رہے اس لیے کہ میری گاڑی تو سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی۔ تو ہم کہیں گے لوگ جھوٹ نہیں بول رہے، تیرے گاڑی میں خرابی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز ہے جیسے بھی ہے، یہ بھی ایک حد تک ہمیں گناہوں سے روک رہی ہے۔ آپ مسجد کی طرف آتے جاتے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، اب اگر آپ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں نا تو آپ کو شرم آئے گی، یار میں 5 وقتہ نمازی ہوں اور یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں تو میں کیوں کروں؟ تو یہ نماز آپ کو برائی سے روک رہی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ جیسے بھی ہے اللہ کی عبادت اللہ کے شان کے مطابق ہو، یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کی سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، لیکن اللہ سے تو پھر ڈرے ایسے جیسے اللہ کی شان کے مطابق ہو، اور ہم تو اللہ کی شان کے مطابق کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنے اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی اپنے شان کریمی کے ساتھ قبول فرما لیتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کو اللہ نے بلا لیا نا، اس لیے اپنی عبادت کی خود انسان تحقیر نہ کرے جیسے بھی ہے۔ یہ میرے پاس اعتکاف والوں کی شکایتیں آ جاتی ہے، بھلا بچے نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ میں کہتا ہوں یار ہم سے اچھے ہیں، ہم سے اچھے ہیں، آ کے بیٹھے ہوئے تو ہے نا، یہ ہم سے بہتر ہیں، یہ آ کر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تو ہیں نا۔ اب ایک دن میں اس کو صحابی مت بناؤ، جنید بغدادی مت بناؤ۔ اللہ نے توفیق دیا، بلایا ہے تو اس بچے میں کوئی کمال ہے، ورنہ اللہ ان کو اپنے گھر پہ بلاتے کیوں؟ یہ کبھی کبھی میں ڈانٹ دیتا ہوں، لیکن دل میں قدر ہے تم لوگوں کی۔ ڈانٹ دیتے ہیں اعتکاف والوں کو، لیکن دل میں اللہ کا شکر ہے محبت ہے۔ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ پہلے امام صاحب کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اب نہیں آتے۔ میں پہلے دن آ کے باہر بیٹھا رہا، سارے جا کے اپنے حجروں میں سو گئے، تو میں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا چلو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو بلا لیا نا تو کوئی کمال ہے آپ میں، ورنہ کیوں بلائے؟ جو آپ کو برا لگتا ہے آپ اس کو 1 منٹ کے لیے اپنے گھر نہیں بلا رہے، اور انہوں نے آپ کو 10 دن کے لیے بلایا ہے، تو کوئی کمال تو ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کو پسند نہ کرتے تو آپ کو آنے کی توفیق نہ دیتے، جب آپ کو آنے کی توفیق دے دی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو پسند کر رہا ہے۔
آپ ماشاءاللہ ولی اللہ ہیں، آپ بزرگ ہیں، لیکن اتنے بڑے بھی نہیں کہ ہم آپ کو ڈانٹے نہیں۔ کبھی کبھی بزرگوں کو بھی ڈانٹنا پڑتا ہے کبھی کبھی بزرگوں کو بھی دل پہ پتھر رکھ کے ڈانٹنا پڑتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جی ہمارے کیا سجدے ہیں، بس ٹونگے مار کے اٹھ جاتے ہیں، ایسے ٹونگے مار کے اٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا جی اگر آپ کے سجدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھر مجھے سجدہ کرو، مجھے کر لو سجدہ۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے سجدہ کریں، سجدہ تو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جائز ہے۔ تو فرمایا پھر جانتے ہو کہ سجدہ سجدہ ہے، پھر اپنے سجدے کی تحقیر نہ کرو۔ جب اللہ نے آپ کو بلایا اور اپنے آگے سجدہ کرا رہا ہے نا، اب اپنے سجدے کا خود مذاق مت اڑاؤ۔ اگر یہ معمولی چیز ہوتی تو آپ مجھے سجدہ کر لیتے، لیکن جب آپ مجھے نہیں کر رہے تو آپ جانتے ہیں کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں ہو سکتا، تو سجدہ سجدہ ہے۔ بس یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری طاعت کو قبول فرمائے اپنی شان کے مطابق، اور یہ ہوتے بھی اللہ اپنے شان کے مطابق کرتے ہیں، اپنے فضل سے کرتے ہیں، ورنہ پاور وہ نہیں ہے ہمارے اعمال میں۔ اللہ چشم پوشی کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، چلو میرا بندہ میرے گھر پہ آئے جیسے بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں کے بخشش کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، بہانے، کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ میرا بندہ میرے سامنے آ جائے اور میں اس کی بخشش کروں۔ تو بہرحال نماز میں یہ تاثیر ہے، لیکن جہاں نماز روک نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کوئی کمی ہے، اللہ کے فرمان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نماز، یہ ٹوٹی پھوٹی نماز جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ بھی ہمیں بہت سارے گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق میں